بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ انڈین پنجاب میں 86 اموات کے بعد پولیس کا کریک ڈاؤن۔ امریکہ میں خوفناک سمندری طوفان فلوریڈا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ترکی کو خبردار کیا ہے کہ وہ مداخلت سے باز رہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی محاصرے کا سال مکمل ہونے پر امریکہ بھر کی تنظیمیں احتجاج کریں گی۔ نجیب رزاق نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد سے مدد مانگ لی۔ ہانگ کانگ میں انتخابات ملتوی، امریکہ کی مذمت۔ ماں اور بیٹے نے ایک ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ کیا آپ کبھی عمران خان کے لیے روئی ہیں؟ جمائمہ سے سوال۔ امریکہ میں روس اور چائنا کی ویکسین کا استعمال مشکل ہوگا، امریکہ۔ جا چھوڑ دے میری وادی، ISPR کا وادی کے لیے نیا نغمہ۔ مقبوضہ وادی کی صورتحال نہ ختم ہونے والی داستان علم ہے، سابق بھارتی وزیر خزانہ۔ 5 سال سے کم عمر بچوں میں کورونا 100% سے زیادہ ہو سکتا ہے، ماہرین۔ کورونا کے بعد بعض افراد کے بال تیزی سے گرنے لگتے ہیں۔ انڈا آپ کو کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈیا کے صوبہ پنجاب میں 86 افراد کے مرنے کے بعد پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ انڈین ٹی وی چینل NDTV کے مطابق ہلاکتیں شمالی ریاست کے 3 اضلاع میں ہوئی ہیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں 25 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ اس سلسلے میں حکام نے 7 ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور 6 پولیس اہلکاروں کو بھی معطل کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں شراب کی جگہ سینیٹائزر پینے سے کئی افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دوستو، انڈیا میں ہر سال ہزاروں افراد ایسے ہی جاں بحق ہوتے ہیں۔ دیسی طریقے سے بنائی گئی یہ 10 روپے لیٹر فروخت کی جاتی ہے۔ اس سے قبل انڈیا کی ریاست آندھرا پردیش میں بھی ایسے ہی سینیٹائزر پینے سے 10 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایک خوفناک سمندری طوفان کے امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرانے کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ امریکہ کے ہریکین سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ طوفان اس ہفتے کی رات یا اتوار کے روز فلوریڈا کے جنوب مشرقی ساحل سے ٹکرائے گا۔ نیشنل ہریکین سینٹر کے مطابق طوفان جزائر بہاماس کے پاس سے گزرا تو اس کی ہواؤں کی شدت 135 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس وقت یہ سمندری طوفان ناساؤ کے قریب سے گزر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ترکی کو سختی سے خبردار کیا ہے کہ وہ اس کے ملک میں مداخلت سے باز رہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کا کہنا ہے کہ موجودہ عہد میں نو آبادیاتی ذہن کی کوئی گنجائش نہیں اور تعلقات دھمکیوں کے ذریعے استوار نہیں کیے جا سکتے۔ دوستو، متحدہ عرب امارات مصر اور روس لیبیا کے مشرق میں کمانڈر خلیفہ حفتر کے حامی ہیں، جبکہ ترک حکومت نے پچھلے کچھ عرصے سے تریپولی میں قائم لیبیا حکومت کی مدد بڑھائی ہے۔ چند روز قبل ترک وزیر دفاع نے لیبیا کے معاملے پر متحدہ عرب امارات کے طرز عمل پر تنقید کی تھی۔ 5 اگست کو مقبوضہ وادی میں بھارتی محاصرے کو 1 سال مکمل ہونے پر امریکہ بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں احتجاجی مظاہرہ کریں گی، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بڑی تعداد میں شرکت کرے گی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی انسانی ہاتھوں کی ڈیجیٹل زنجیر بنائی جائے گی۔ کورونا کے باعث انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنانا ممکن نہیں ہے۔ اس موقع پر احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت بڑا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے لیے خط بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر بڑی بڑی قد آور سکرینیں بھی لگائی جائیں گی۔ کرپشن کے جرم میں عدالت سے 12 سال قید اور 39 ملین پاؤنڈز کی سزا پانے والے ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد سے مدد کی اپیل کر ڈالی ہے۔ وائرل ہوتی ہوئی ایک ویڈیو میں نجیب رزاق کی ولی عہد سے ٹیلی فونک گفتگو سنی گئی ہے، جس میں نجیب رزاق نے UAE کے ولی عہد سے درخواست کی ہے
کہ اپنے بیٹے رضا کی مدد کے لیے کروڑوں ڈالرز کی ٹرانزیکشن کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اس فون کال کے دوران نجیب رزاق ابو ظہبی کے ولی عہد محمد بن زید سے ذاتی حیثیت میں مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ محمد بن زید ان سے خاندان سے متعلق پوچھتے ہیں، جس پر نجیب رزاق کہتے ہیں کہ باقی تو سب ٹھیک ہے مگر یہ اسکینڈل ان کی ساکھ خراب کر رہا ہے۔ دوستو، نجیب رزاق کرپشن اور چوری کے 42 مقدمات میں ملوث پائے گئے ہیں، جن میں سے 4 بلین ڈالرز کی چوری کی گئی ہے، جو کہ ملیشیا کے سرکاری خزانے سے چوری کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان پر کروڑوں روپے ملک سے باہر منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجے جانے کا بھی الزام ہے۔ امریکہ نے ہانگ کانگ کی حکومت کے 1 سال کے لیے انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ ہانگ کانگ میں آئندہ ماہ 6 ستمبر کو قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہونے تھے، جسے کورونا کے باعث 1 سال کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ انتخابات ملتوی کیے جانے پر امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ایسی کوئی حقیقی وجہ موجود نہیں ہے کہ اتنے طویل عرصے کے لیے انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ مائک پومپیو نے انتخابات کے التوا کو قابل افسوس عمل قرار دیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ چائنا 1997 میں برطانیہ سے اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہونے والے معاہدے کی پاسداری نہیں کرنا چاہتا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والی 36 سالہ خاتون بیبی گرو نے اپنے 16 سالہ بیٹے کے ساتھ میٹرک کا امتحان دیا تھا، جو کہ انہوں نے پاس کر لیا۔ خاتون نے میٹرک میں 64.40% نمبرز حاصل کیے، جبکہ ان کے ساتھ امتحان دینے والے بیٹے نے 73.20% نمبرز لیے۔ امتحان میں کامیابی پر خاتون کا کہنا تھا کہ ان کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی اسکول کی تعلیم مکمل نہیں کر سکی، لیکن ان کے شوہر نے بیٹے کے ساتھ میٹرک کا امتحان دینے پر زور دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا ابھی بھی پاکستانیوں سے احساس کا گہرا رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان سے علیحدگی اختیار کرنے کے اتنے سال بعد بھی مختلف موقعوں پر پاکستانیوں کے لیے ٹویٹر پر پیغامات جاری کرتی رہتی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جمائمہ ابھی بھی پاکستان سے جڑی یادوں کو نہیں بھولیں۔ جمائمہ برطانیہ میں ہونے کے باوجود ہر موقع پر عمران خان کی حوصلہ افزائی کرتی نظر آتی ہیں، اور پاکستان میں موجود لوگ جمائمہ کی اس خوبی کی وجہ سے ان کو بہت پسند بھی کرتے ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں۔ ایک پاکستانی صارف نے جمائمہ گولڈ سمتھ سے سوال کیا کہ کیا آپ کبھی عمران خان کے لیے روئی بھی ہیں، جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جمائمہ کا کہنا تھا کہ میرے ہر ٹویٹ پر پہلا رپلائی یا سوال اسی طرح کا ہوتا ہے، اور میرے خیال سے یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتی۔ امریکہ میں صحت کے شعبے کے اعلیٰ ترین مشیر نے چائنا اور روس کی جانب سے کورونا ویکسین کی تیاری کے دوران معیار کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایسی کسی ویکسین کو استعمال نہیں کرے گا جہاں تجربات کرنے کا نظام غیر شفاف ہو۔ امریکن مشیر انتھونی فوچی نے امریکی کانگریس کو بتایا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ روس اور چائنا کسی کو بھی کورونا کی ویکسین دینے سے قبل اس کے حقیقت میں ٹیسٹ کر رہے ہوں گے۔ ویکسین کے ٹیسٹ سے قبل ہی اس کی تقسیم کی تیاری کا دعویٰ کرنا مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا میں عالمی وبا کے مقابلے کے لیے ویکسین کی تیاری میں اس وقت متعدد چینی کمپنیاں سر فہرست ہیں، جبکہ روس نے اپنی ویکسین کو تیار کر کے سامنے لانے کے لیے آئندہ ماہ ستمبر کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ امریکی طبی ماہر انتھونی فوچی کا کہنا ہے کہ روس اور چائنا میں شعبہ صحت کے حوالے سے ریگولیٹری نظام مغربی ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مبہم اور غیر شفاف ہے۔ ISPR نے مقبوضہ وادی کے لیے ایک نیا نغمہ جاری کیا ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ISPR نے 5 اگست کی مناسبت سے یہ نغمہ جاری کیا ہے۔ نغمے کا عنوان ہے کہ جا چھوڑ دے میری وادی۔
نغمے کا آغاز ایک گھڑی کی آواز سے ہوتا ہے جو ان پچھلے 365 دنوں کی یاد دلاتا ہے جب سے مقبوضہ وادی محاصرے میں ہے۔ سابق بھارتی وزیر خزانہ اور کانگریس کے اہم رہنما چدمبرم نے مقبوضہ وادی کی موجودہ صورتحال کو نہ ختم ہونے والی داستان علم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کے لوگوں پر آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائی گئی ہے اور پوری وادی کو قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اپنے کالم میں سابق وزیر خزانہ نے لکھا ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی بھارت کو مقبوضہ وادی جیسے لاک ڈاؤن کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جہاں عوام کو آزادی اظہار رائے سے محروم کر دیا گیا ہو اور عوام کو بھی اخبارات، ٹیلی ویژن، موبائل، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، ہسپتالوں، تھانوں، عدالتوں اور منتخب نمائندوں تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے۔ وادی کے لیے آواز اٹھانے پر سابق بھارتی وزیر داخلہ چدمبرم کو گرفتار کیا گیا تھا۔ رہنما چدمبرم نے مزید لکھا کہ مقبوضہ وادی کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ امریکی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بالغ اور نوجوان افراد کے مقابلے میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو کورونا پھیلنے کا امکان کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں کورونا کے 145 مریض جن میں 18 سے 65 سال کے نوجوان اور بالغ افراد کے علاوہ 5 سال سے کم عمر کے 46 جبکہ 5 سے 17 سال کے 51 بچے شامل تھے۔ ماہرین نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ میں اسکول اور ڈے کیئر سینٹرز کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اضافی حفاظتی تدابیر پر بھی غور کرے۔ دنیا بھر میں کورونا سے شفا پانے والے کئی افراد نے شکایت کی ہے کہ ان کے بال بہت تیزی سے گر رہے ہیں، تاہم ڈاکٹروں نے اسے عارضی کیفیت قرار دیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ سمیت کئی مردوں اور خواتین نے کہا ہے کہ اگرچہ وہ کورونا کے چنگل سے آزاد تو ہو چکے ہیں لیکن اس کے 1-2 ماہ بعد تک ان کے بالوں کے گچھے اتر رہے ہیں۔ اس پر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ کیفیت عارضی ہے اور کچھ ہفتوں بعد صورتحال معمول پر آ سکتی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ بعض افراد میں ایک طویل عرصے تک بال گرنے کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے اور غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد اس کا نمبر ہے۔ انڈے کے استعمال سے دماغ اور آنکھوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انڈے میں پروٹین، فاسفورس اور کیلشیم کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے۔ انڈے کو تیز آگ پر پکانے سے گریز کریں اور نہ ہی زیادہ سخت پکائیں کیونکہ اس طرح پروٹین ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ انڈے ہمیشہ اعتدال کے ساتھ کھانے چاہیے، زیادہ کھانے سے کولیسٹرول میں اضافہ ہو سکتا ہے جو کہ امراض قلب کا باعث بن سکتا ہے۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے یہ اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا، لہذا انڈا اتنا ہی ابالیے کہ سفیدی جم جائے مگر زردی نہ جمے۔ انڈا ہمیشہ تازہ استعمال کرنا چاہیے۔ تازہ انڈے کی پہچان یہ ہے کہ گلاس بھر پانی میں 3 چمچ نمک ملا لیں۔ اب اس محلول میں انڈے ڈالیے، خراب انڈا تیرنے لگے گا جبکہ تازہ ڈوب جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اندھیرے کمرے میں بلب روشن کر کے انڈے کو روشنی کے رخ پر رکھیں۔ اگر وہ نیم شفاف نظر آئے تو ٹھیک، دھبے نظر آئیں تو خراب ہوگا۔ انڈے سے جسمانی وزن بھی کم ہوتا ہے۔ انڈے کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتے ہیں۔ انڈوں میں اومیگا 3 بھی موجود ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مچھلی میں پایا جاتا ہے۔ انڈے کی زردی آنکھوں، دماغ، قوت حافظہ اور بینائی کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یادداشت کو بہت بنانے میں بھی انڈے کی زردی اہم کردار ادا کرتی ہے اور دماغی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتی ہے۔ انڈا کھانے سے آپ کے دانت اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بالوں اور ناخنوں کے بڑھنے کے لیے بھی انڈے کا استعمال بہترین ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔